آج زکوٰۃ کا نظام پورا درہم برہم ہے. زکوٰۃ ہمارے ہاں نکالی جاتی ہے لیکن نظام ایسا درہم برہم ہے، کہیں جا کر کے زکوٰۃ کا پیسہ جام ہو جاتا ہے. مستحقین ویسے کے ویسے ہیں. ہمارے مسجدوں کے باہر مانگنے والوں کی تعداد سال بھر میں کبھی کم نہیں ہوتی. یا کچھ لوگ اگر پیشہ ور مانگتے ہیں تو انہیں روکنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف اور صرف غریب مستحقی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیشہ بنا لیے ہوں مانگنے کو، لیکن مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کو روکنا چاہیے. اور ہماری زکوٰۃ کا جو نظام ہے، اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحقین فقیر ہیں، مساکین ہیں. اور پھر یہ جو مدارس کا ہے، مدرسوں کو زکوٰۃ دے، ان کا نمبر قرآن پاک میں سب سے اخیر میں ہے. فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کی راہ میں ہیں وہ طالب علم ہے. ہاں اگر وہ مستحق غریب ہے، فقیر ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی نمبر 1 پر زکوٰۃ لے سکتا ہے. لیکن آج ہمارے لوگوں میں ایک ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف ایک جگہ جو مدرسوں کو دی جاتی یہی ہے. وہ ایک حصہ ہے، آپ ضرور دیں. جو مستحق ادارے ہیں وہ دین کا نظام چلا رہے ہیں، ضرور دیں. لیکن آپ آس پاس کبھی نظر نہیں کرتے، اپنے ارد گرد نظر نہیں کرتے. قرآن پاک میں ان فقیروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شرم کے مارے تم سے مانگتے نہیں، وہ حقیقت میں فقیر ہے. حیا کی وجہ سے تمہارے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ حقیقت میں فقیر ہیں. اور ان کو دینے پر اللہ نے تمہارے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا. یہ احساس آپ کو خود کو ہونا چاہیے. میں آج ایک مثال دوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا، حیرت ہوتی ہے آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے. آج بھی ان کے بینک کا کھاتہ چل رہا ہے. 14 صدیاں گزر گئی. ان کے نام کی جائیداد آج بھی موجود ہے. ان کا باغیچہ، ان کا کنواں جو انہوں نے خرید کر کے وقف کیا. جس کے پاس مال ہے وہ اگر اپنے سرمائے کو ریٹرن قوم تک پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا سرمایہ کم ہو جائے گا. تاریخ کی سچائیاں بتا رہی ہیں 14 سینچریاں گزر گئی لیکن ان کے مال میں ابھی بھی کمی نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں ان کے نام کی پوری ہوٹل بھی ہے، وقف عثمان بن عفان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقف کی ہوئی چیزیں آج بھی مدینہ میں موجود ہیں اور سرمایہ کما رہی ہیں، آج بھی کما رہی ہیں. مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لائے حالات کیا تھے؟ ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ بھی یہودی کے قبضے میں تھا. وہ پانی بیچتا تھا تو پانی بیچا جاتا تھا. ظاہر سی بات ہے یہ استحصال آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. جب ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی مارکیٹ میں تو کچھ مالداروں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو جو 10 روپے کی ہے وہ 100 روپے میں بیچتے رہتے ہیں. یہ احتکار اسلام میں ناجائز و حرام ہے. لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. جب تمہارے لیے ضرورت تھی، یہ 5 روپے کا ماسک جو ہے 50 روپے میں بھی بیچا جا رہا تھا کیونکہ اب لوگوں کو ضرورت تھی. تو لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر کے اس کا منافع بڑھا دینا اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. جب مدینہ طیبہ میں آئے، ایک یہودی سب کو پانی بیچ رہا ہے، پینے کا پانی. صحابہ جو غریب تھے حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی غریبی ہے کہ ہم پانی خرید کر نہیں پی سکتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کوئی ہے ہم میں سے جو اس کنویں کو خرید